السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میرے سبسکرائبر شعیب مرزاگی کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں گے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ جب تک دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کی منزل طے کرنا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنا چاہی، ڈائریکٹ اللہ کی محبت اور قرب کے طلبگار ہوئے، ان سے اللہ پاک نے فرمایا، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق بن جاؤ۔ میری رحمت کو پانا چاہتے ہو تو دامن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لو۔ میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باادب غلام بن جاؤ۔ میرے قرب کو پانا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار بن جاؤ۔ میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار بن جاؤ۔ میری رضا کی طلب ہے تو میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے بندو، میں رب ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میری ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔ تمہیں یہ سب میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے۔ میری ذات کا عرفان تم کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، اس لیے اگر میرا بننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے بن جاؤ۔ مجھ تک پہنچنے والا ہر راستہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کے اظہار کا ایک مہینہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ان کی محبت تو ہر دل میں ہر وقت رہنی چاہیے۔ ان کی محبت ایمان کے کمال اور اسلام کے حسن کی دلیل ہے، روحوں کی غذا، دلوں کی شفا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ محبت وہ زندگی ہے کہ جو اس سے محروم ہو وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ جس دل میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن نہیں، اس دل میں ظلمتوں کا بسیرا ہے، ویرانی ہے، وحشت ہے۔ جو سینہ عشق مصطفیٰ سے معطر نہیں، اس سینے میں طاعون ہے، سڑند ہے، بدبو کے ناقابل برداشت بھپکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو آیت محبت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت ہے، اور قرآن کی محبت کی علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت سنت کی محبت ہے، اور ان سب کی محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے۔ آج کل عشق رسول کے نام پر جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، شیرینی بانٹی جاتی ہے، لیکن سنت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلا جاتا۔ اگر ہم یہ سب چیزیں چھوڑ کر صرف اتباع کریں تو ایسے خوشبخت کو عاشق رسول ہونے کے لیے کسی سند کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ صحابہ، تابعین، تبا تابعین، اولیاء و مشائخ اور علماء و فقہا میں سے کسی نے عشق و محبت کے جذبات کے اظہار کے لیے وہ راستے نہیں اپنائے جو ہم اپنا چکے ہیں اور انہیں شریعت کا درجہ دے چکے ہیں۔ ہم میلاد النبی مناتے ہیں، وہ سیرت النبی اپناتے تھے۔ منانے اور اپنانے کے نتائج و ثمرات میں بے حد فرق ہوتا ہے۔ منانے والے مصنوعی چھلکوں میں الجھے رہتے ہیں، مغز اور گودے تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اپنانے والے مغز اور روح کو ترجیح دیتے ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے جان تک کی بازی لگانے سے گریز نہیں کرتے۔
مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جس گھر اور معاشرے میں سنتیں عام ہو جاتی ہیں وہاں بدعتیں غائب ہو جاتی ہیں، اور جہاں بدعتوں کا غلبہ ہو جائے وہاں سے سنت رخصت ہو جاتی ہے۔ کیا یہ عجب بات نہیں کہ جن رسوم کو ہم لازماً شریعت سمجھتے ہیں، خیر القرون میں ان کا دور دور تک کوئی نام و نشان دکھائی نہیں دیتا۔ فقہائے کرام جنہوں نے استنجا کے مسائل تک تفصیل سے ذکر کیے ہیں، انہوں نے اظہار عشق اور ماہ ربیع الاول کے مخصوص مسائل و احکام کے لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا باب بھی قائم نہیں کیا۔ معاذ اللہ وہ عاشق رسول اور اس کے تقاضوں سے بے بہرا تھے؟ نہیں واللہ نہیں۔ اگر وہ عاشق رسول نہیں تھے تو پھر دنیا میں کوئی بھی عاشق رسول نہیں۔ ان کے سینوں میں عشق رسول کی ایسی حرارت تھی جو انہیں ہر دن، ہر شب، ہر لحظہ، ہر جگہ اور ہر حال میں بے چین رکھتی تھی۔ یہ حرارت صرف ان کے نعروں، تقریروں، نعتوں اور باتوں ہی میں دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ ان کے گھروں، بازاروں، دکانوں، مجلسوں، تنہائیوں، شہروں اور دیہاتوں میں ہر جگہ محسوس ہوتی تھی۔ انہیں بتانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کی تجارت، ان کی سیاست، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان کی چلت پھرت اور ان کی دعوت و تبلیغ اور جہاد و قتال، ہر چیز ان کے عاشق رسول ہونے کا اعلان کرتی تھی۔ خوشبو وہ نہیں ہوتی جس کے بارے میں بتانا پڑے کہ یہ خوشبو ہے۔ حقیقی اور معیاری خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بولے کہ میں خوشبو ہوں۔ ہم اپنے قول سے دعوی عشق کرتے ہیں۔ صحابہ اور اسلاف کا عمل عشق و محبت کا سلوگن ہوتا تھا۔ وہ تڑپتے اور روتے تھے ان مقاصد کے لیے جن کی خاطر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے گوشوں اور گھر کی تنہائیوں میں تڑپتے اور روتے رہے۔ یہ سچی تڑپ ہی تھی جس نے انہیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ مکہ اور مدینہ کی گلی کوچوں سے شدید محبت کے باوجود وہ ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں تلوار اور سینے میں مقاصد بعثت کا درد لے کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ پھر کسی کی قبر افریقہ کے جنگلات میں بنی، کسی کی چین کے صحراؤں میں، کوئی افغانستان کے پہاڑوں میں دفن ہوا اور کسی کی مبارک نعش سمندروں اور دریاؤں کی نظر ہوئی۔ ایک ان کا عشق تھا جو انہیں اتباع و عمل پر مجبور کر دیتا تھا، اور ایک ہمارا عشق ہے جو ہمیں بے عملی کی راہیں دکھاتا ہے۔ ایک ان کا عشق تھا جس نے انہیں سراپا حرارت بنا دیا تھا، ایک ہم ہیں جنہیں جذبہ عشق نے برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا ہے۔ ایک ان کا عشق تھا جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا کرتا تھا، اور ایک ہمارا عشق ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے ہمیں جلسے جلوس اور لائٹنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر عاشق مصطفیٰ بننا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔